السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یوسف رکوع نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل اور داخل ہوئے معہ اس کے ساتھ السجن قید خانے میں، فتیانی دو نوجوان، قولا کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، عاصرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی بے شک میں، ارانی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھا رہا ہوں، فوق رأسی اپنے سر پر، خبزاً روٹی، تأکل الطیر کھا رہے ہیں پرندے، منہ اس میں سے، نبئنا بتأویلہ تو بتلا ہمیں اس کی تعبیر، انا بے شک ہم، نراک دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے، قولا یوسف نے کہا، لا تأتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ جو تم دیے جاتے ہو، الا مگر، نبأتکما میں بتلا دوں گا تمہیں، بتأویلہ اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ وہ کھانا آئے تمہارے پاس، ذالکما یہ، مما ان چیزوں میں سے ہے جو، علمنی سکھائی مجھے، ربی میرے رب نے، انی بے شک میں نے، ترکت چھوڑ دیا، ملت قوم ان لوگوں کا دین جو، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ کے ساتھ، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کے ساتھ بھی، ہم کافرون وہ کفر کرنے والے ہیں، واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب کے دین کی، ما کان لنا نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ، ان یہ کہ، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کسی چیز کو، ذالک یہ، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے، یا صاحبی السجن اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا، ارباب متفرقون متفرق با رب، خیرون بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار یا اللہ جو ایک ہے نہایت غالب، ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا تم نے خود ہی رکھی ہیں نام، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نہیں، انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا مگر، للہ اللہ ہی کا، امرا اس نے حکم دیا، اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، ذالک یہی ہے، الدین دین، القیم سیدھا، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، یا صاحبی السجن
اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما لیکن احدکما تم دونوں میں سے ایک فیسقی تو وہ پلائے گا ربہ اپنے مالک کو خمرن شراب و اما الآخر اور لیکن دوسرا فیسلب سو وہ سولی دیا جائے گا فتأکل الطیر پس کھائیں گے پرندے من رأسہ اس کے سر میں سے قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا الذی وہ جو کہ فیہ اس کی بابت تستفتیان تم مجھ سے پوچھتے ہو وقال للذی اور کہا یوسف نے اس کو جسے ظنا گمان کیا تھا انہو کہ بلا شبہ وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے اذکرنی تو ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے مالک کے ہاں فانساہ الشیطان چنانچہ بھلوا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا ربہ اپنے مالک کے پاس فلبث سو وہ یوسف ٹھہرا رہا فی السجن جیل میں بضع سنین کئی سال وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی بے شک میں رآ دیکھتا ہوں خواب میں 7 بقرات 7 گائیں سمان موٹی یأکلہن وہ کھا رہی تھیں 7 عجاف دبلی گائے و7 سنبلات اور 7 بالیاں خضر سبز و اخری اور دوسری یابسات خشک یا ایھا الملأ اے میرے درباریوں افتونی تم تعبیر بتاؤ مجھے فی رؤیای میرے خواب کی ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خواب کی تعبرون تعبیر کر سکتے وأضغاث احلام قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ ہیں پریشان خواب وما نحن اور نہیں ہم بتأویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعبیر بعالمین جاننے والے وقال اور کہا الذی اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی منہما ان دونوں قیدیوں میں سے وادکر اور اس سے یاد آیا یوسف بعد امت ایک مدت کے بعد انا میں انبئکم خبر دوں گا تمہیں بتأویلہ اس کی تعبیر کی فارسلون لہذا تم مجھے بھیجو یوسف اس نے جا کر کہا اے یوسف ایھا الصدیق اے بہت ہی سچے افتنا تعبیر بتلا ہمیں فی 7 بقرات 7 گایوں کے بارے میں سمان جو موٹی ہیں یأکلہن اور کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 عجاف 7 دبلی گائیں و7 اور 7 سنبلات بالیاں خضر سبز و اخری اور دوسری یابسات خشک لعلی تاکہ میں ارجع لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان لیں قال اس یوسف نے کہا تزرعون تم کاشت کرو گے 7 سنین 7 سال دأبا لگاتار فما حصدتم پھر جو تم کاٹو فَذَرُوهُ
تم چھوڑ دو اسے فی سنبلہ اس کی بالی ہی میں الا مگر قلیلاً تھوڑا سا مما اس سے جو تأکلون تم کھاتے ہو تم کھاؤ ثم پھر یأتی آئے گی من بعد ذالک اس کے بعد 7 سال شداد سخت یأکلنا وہ کھا جائے گی ما اسے جو قدمتم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا لہن ان کے لیے الا مگر قلیلاً تھوڑا سا مما اس ذخیرے میں سے جو تحسنون تم محفوظ رکھو گے بیچ کے لیے ثم پھر یأتی آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد عام 1 سال فیہ اس میں یغاث الناس بارش دیے جائیں گے لوگ فیہ اور اس میں یعصرون وہ نچوڑیں گے وقال اور کہا الملک بادشاہ نے ائتونی بھی تم لے آؤ اسے میرے پاس فلما پھر جب جاءہ آیا یوسف کے پاس الرسول قاصد قال تو اس یوسف نے کہا ارجع تو لوٹ جا الی ربک اپنے مالک کے پاس فاسألہ سو پوچھ اس سے ما بال النسوة کیا حال ہے ان عورتوں کا اللاتی جنہوں نے قطعن کاٹ ڈالے تھے ایدیہن اپنے ہاتھ ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن علیم ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے قال بادشاہ نے کہا ما کیا خطبکن حال ہے تمہارا اذ جب راوتن تم نے پھسلانا یا ورغلانا چاہا تھا یوسف کو عن نفسہ اس کے نفس سے قلنا انہوں نے کہا حاش للہ اللہ کے لیے پاکیزگی ہے ما علمنا نہیں ہم نے جانی علیہ اس کے ذمے میں سوء کوئی برائی قالت کہا امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی نے الآن اب حس الحق واضح ہو گیا ہے حق انا میں نے ہی راوتہ ورغلایا تھا اسے عن نفسہ اس کے نفس سے وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے ذالک یہ لیعلم اس لیے کہ وہ جان لے انی بے شک میں نے لم اخنہ نہیں خیانت کی تھی اس کی بالغیب پیٹھ پیچھے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں چلنے دیتا کید الخائنین مکر خیانت کرنے والوں کا یہاں پر ہمارا 12واں پارہ بھی مکمل ہوا اگلی ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 شروع کریں گے تب کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ